خاص کر ساؤتھ بلوچستان کا جو ہمارا علاقہ ہے جو کہ دہشت گردی سے تباہ شدہ تھا، جو بڑا ضروری تھا وہاں پہ لوگوں کے لیے سہولیات دینا. جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے تقریباً 500 بلین کا ان کے لیے پیکیج دیا ترقی کا، اس میں صحت، تعلیم، سڑکیں، تو اسی کے ساتھ یو ایس ایف نے وہاں پہ بھی اپنا کردار ادا کیا اور وہاں پہ بھی لوگوں کو کنیکٹیوٹی کی طرف کنیکٹیوٹی دینے کی ایک کوشش کی اور اس منصوبے کا آغاز ہو گیا. اب اگر مرج ڈسٹرکٹس کی بات ہو گئی، ناردرن ایریاز کی بات ہو گئی، ساؤتھ بلوچستان کی بات ہو گئی، تو آج جس منصوبے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں وہ تقریباً 9 ڈسٹرکٹس بنتے ہیں، M3 M5. نہ صرف موٹر وے پہ سفر کرنے والوں کے لیے یہاں پہ یہ سہولت ہوگی، بلکہ اس سے وابستہ جو جنوبی پنجاب کے، جو کہ پھر پسماندہ رہ گیا تھا، جنوبی پنجاب کے 11 ڈسٹرکٹس اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا سندھ کی بھی کچھ ڈسٹرکٹس جو ہے وہ اس سے منسلک ہوں گے اور ان کو یہ سہولت میسر آئے گی. اب ظاہری سی بات ہے کنیکٹیوٹی مطلب یہ کہ آج کل آپ دیکھتے ہیں موبائل اسمارٹ فونز کا دور ہے. آپ اگر تھوڑی سی بھی صلاحیت ہے تو کبھی آپ یوٹیوب پہ ایک ویڈیو بنا لیتے ہیں. ای کامرس کا آپ کے پاس بہت بڑی مارکیٹ موجود ہے، اور ابھی تو حکومت پاکستان کی ترجیح تھی کہ اس کے الگ ایک معاون خصوصی پرائم منسٹر صاحب نے رکھ دیا تاکہ اس کے اوپر زیادہ فوکس ہو. تو اس سے فائدہ کیا ہوا کنیکٹیوٹی جب آپ نے دی؟ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ جس طرح منسٹر صاحب نے کہا کہ 0.9 بلین ہماری ایکسپورٹ تھی 2018 میں، 0.9 بلین، اور 220 میں بلکہ 2019-20 کا جو مالی سال تھا جب وہ کلوز ہوا اور اب 21-22-23 کا انشاءاللہ آئے گا تو انہوں نے ٹارگٹ آپ کے سامنے رکھا، تو اس میں 100% سے زیادہ انکریز آپ نے دیا، 2.1 بلین تک آپ اپنے ایکسپورٹ لے کے گئے. تو ایکسپورٹس بھی بڑھنا شروع ہو گئے، اور اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو ہمارے پاس سب سے بڑی اپرچونٹی ہے ملک میں، نوجوان ہے، ٹیلنٹ ہے، جس میں ہماری باقی کمپنیز وغیرہ بھی ساتھ دے رہی ہے. تو یہی آئی ٹی سیکٹر بنے گا جو ملک کی برآمدات میں اضافہ کرے گا اور پاکستان کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کرے گا. ڈیجیٹل پاکستان کی جہاں پہ بات ہوتی ہے تو باقی وزارتیں جس طرح ہے، کیونکہ کمیونیکیشن منسٹری M3 M5 کی بات ہو رہی ہے کہ ہم آئی ٹی منسٹری اب یہاں پہ بھی یہ سہولت دینے جا رہی ہے، تو اس کے ساتھ ہمارا جو ابھی کاسٹ پر کلومیٹر ایک چیز آپ کے سامنے آئی تھی کہ پہلے روڈ کتنے کے بنتے تھے کہ 37 کروڑ فی کلومیٹر اگر 4 روئے سڑک بنتی تھی، آج کل 17 کروڑ بن رہی ہے. تو اس کی کیا وجہ ہوئی کہ 20 کروڑ سستا؟ تو اس میں جب آپ ای پروکیورمنٹ پہ چلے گئے تو آپ کا ای ٹینڈرنگ، ای بڈنگ اور پھر ای بلنگ پہ آپ چلے گئے، تو اس میں شفافیت، مقابلے کی فضا آپ نے کریٹ کر دی. کوئی بڑا کام نہیں کیا، مطلب صرف اور صرف آپ نے ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا شروع کر دیا. اب چونکہ آئی ٹی منسٹری کی زیادہ بات ہو رہی ہے، لیکن آج جو ہمیں فگر ملے، ہم نے ٹارگٹ رکھا تھا 5 سال میں کمیونیکیشن کے 100 بلین ہم ریونیو میں انکریز دیں گے. تو آج کے دن جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو 99 بلین سے ہمارا انکریز بڑھ چکا ہے، اور انشاءاللہ ہم 100 بلین کا ٹارگٹ 4 سال کے اندر اندر پورا کرنے جا رہے ہیں. وہ کیسے ممکن ہوا کہ ہم نے اپنی 13,000 کلومیٹر سڑکوں کی GIS میپنگ مکمل کر دی. وہاں پہ جتنی بھی آپ کی کمرشل ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ تمام ڈیٹیلز آپ کے سامنے آ جاتے ہیں. ایک اور پروگرام آج کل آپ کو پتہ ہے چل رہا ہے کہ جتنے بھی موٹر ویز کے اوپر سفر کرنے والے ہیں ان کو کہے کہ ایم ٹیک لازم، آپ اپنی گاڑی موٹر وے کے اوپر آپ نہیں سفر کر سکتے اگر آپ ایم ٹیک کا استعمال نہیں کریں گے. مینز کہ ہم یہ جو ڈیجیٹل پاکستان کا ویژن تھا، ہم اب ہر منسٹری کے ہر ڈپارٹمنٹ میں اور ہر کام میں جب ٹیکنالوجی کو لے کے آئیں گے تو یہ جو ریونیو انکریز آ رہا ہے تو یا آپ کی اس کے ساتھ کاسٹ کم ہوتی جا رہی ہے، شفافیت کی فضا آ رہی ہے، مقابلے کی فضا آ رہی ہے، یہ سارا ٹیکنالوجی سے ممکن ہو رہا ہے. پاکستان پوسٹ یہ نہیں ہے کہ خسارے جو پرانے تھے وہ آپ نے ختم کر دیے، لیکن آپ نے 15 بلین کا انکریز دے دیا. وہ کیسے ممکن ہوا کہ آپ نے موبائل ایپ لے کے آئے، آپ نے لوگوں کو کی شکایات دور کرنا شروع کر دی ٹیکنالوجی کی طرف، اور اب ڈیجیٹائزیشن کی طرف آپ چلے گئے. تو یہی سولوشن ہے اور یہی آگے جانے کا راستہ ہے. اگر آپ نے ایون کہ اپنے آفیسرز کی، اپنے سٹاف کی حاضری یقینی بنانی ہے، آپ نے لوگوں کو گھر کی دہلیز پہ سہولت دینی ہے، آپ نے اپنا ٹیکس نیٹ بڑھانا ہے. جس طرح FBR کو ابھی آپ ایک منصوبہ پرائم منسٹر صاحب لے کے آئے کہ FBR کو بھی ہم نے ڈیجیٹائزیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تو جتنی بھی آپ لوگوں کی انوالومنٹ کم کرتے جائیں گے، کرپشن کم ہوتی جائے گی، مقابلے کی فضا بھی پیدا ہوگی اور لوگوں کو سہولت ہوں گے. اور اس میں پھر اسی طرف لے کے آتا ہوں کہ آئی ٹی منسٹری کا اس میں بڑا کردار ہے. میں ایک دفعہ پھر سید امین الحق صاحب، آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ جس لگن سے آپ بھی کام کر رہے ہیں، پرائم منسٹر صاحب کی ویژن کو
عملی جامہ پہنا رہے ہیں، اور انشاءاللہ اگر ہم اسی طرح جو کنیکٹیوٹی کے ہم نے 25-28 پروجیکٹ شروع کر دیے ہیں، اگر یہ انشاءاللہ ہم ٹائم لائنز جو دیے گئے ہیں انہی ٹائمز میں ہم مکمل کر گئے تو آپ اندازہ کریں کہ اس وقت اگر ہمارے آئی ٹی ایکسپورٹ اتنا بڑھ رہا ہے اور ابھی تو لوگوں کو وہ سہولیات آپ نے پرووائڈ کی نہیں ہے، اگر یہ سب کو پوری پاکستان میں آپ سب کو یہ سہولتیں پرووائڈ کرنا شروع کر دیں تو ہمارے نوجوان کہاں تک جائیں گے؟ اب سٹارٹ اپ کے میدان میں آپ دیکھیں کہ جو بھی پاکستانی ہے وہ کمال کر رہے ہیں، مطلب تھوڑی سی آپ ان کو اپرچونٹی دیتے ہیں اور وہ کسی بھی میدان میں اپنے ٹیلنٹ سے پوری دنیا کو حیران کرتے ہیں۔ تو آپ اسی طرح سہولیات دیتے جائیں، پاکستان کے نوجوان آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ اور مجھے بہت خوشی ہے، ایک دفعہ میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں یہ جو گوٹ کی سکر اور کشمور، کیونکہ ابھی میں سندھ ہو کے آیا تھا، ابھی میں منسٹر صاحب سے بات کر رہا تھا، ہمارا پاکستان ہے، موقع تو نہیں ہے لیکن بات اس لیے کرتا ہوں کہ دل سے ان کی تکلیف محسوس کی ہے کہ سندھ بھی پاکستان کا حصہ ہے، اور جو وہاں پہ مطلب سہولت ہے، انٹرنیٹ کی سہولت تو چھوڑ دینا کہ انسان اور جانور ایک ہی تالاب سے پانی پیتے ہیں، یہ مناظر میں نے دیکھے۔ وہاں پہ صحت کے اسپتال، ایمبولینس، تعلیم، وہ بھیڑ بکریاں باندھی گئی ہے اسکولوں میں، تو ان کو بھی سہولت ہے۔ جس طرح اگر آئی ٹی منسٹری میں اب ہمارے کمیونیکیشن ہے، ہم اس طرح سہولت دیں گے جس طرح کہ سکر حیدرآباد انشاءاللہ آ رہا ہے، جس طرح گرین لائن بس کا منصوبہ آ گیا، اس طرح وفاق کا جو ادارے ہیں ہم سب کنٹریبیوٹ کریں گے تو سندھ کے لوگ بھی انشاءاللہ آگے آئیں گے، اور یہ ہم سب کا فرض بنتا ہے، ہم ملک کے ہر حصے کو۔ اور یو ایس ایف کا آخر میں ایک دفعہ پھر اس لیے شکریہ کہ جو سب سے پسماندہ ترین علاقے تھے جہاں کوئی سہولت نہیں تھی، کیونکہ آپ کا کام بھی یہی بنتا ہے، لیکن ترجیح اور فوکس تو نہیں تھا، وہ فوکس آ گیا۔ مرڈ ڈسٹرکٹ میں انشاءاللہ جب یہ مکمل ہوگا، گلگت بلتستان اور کشمیر کی طرف بھی بڑھ گئے ہیں، ناردرن ایریاز ہمارے باقی ملاکنڈ ڈویژن، ساؤتھ بلوچستان، میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ انشاءاللہ جس طرح آپ لوگ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اگر ہم یہ ٹائم لائن جو دیے گئے ان ٹائم لائنز پہ ہم اس کو مکمل کر دیں تو یہ سارا یہ جو علاقے ہیں انشاءاللہ آپ کی ایکسپورٹ بھی بڑھے گی، منسٹری کی پرفارمنس مزید بہتر ہوگی، اور یہ ملک کے اکانومی میں کنٹریبیوٹ کریں گے یہ لوگ، پاکستان آگے جائے گا کیونکہ نوجوان آگے جائے گا، نوجوانوں کو سہولت ہوگی تو انشاءاللہ پاکستان آگے جائے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اسلام آباد میں وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید کا تقریب سے خطاب جاری تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا ٹارگٹ 5G کو لانچ کرنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ برآمدات کو بڑھانے میں آئی ٹی کا بڑا اہم کردار ہے۔